الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. لائق صدر احترام محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورۃ المزمل میں ارشاد فرماتے ہیں: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یعنی قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے کہ ہر ایک حرف کا الگ الگ پتہ چلتا ہو، اور پڑھنے کے دوران قرآن مجید کا مفہوم ذہن میں آتا ہو۔ احادیث شریف میں قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صورت پڑھتے تو اسے اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ صورت ایک لمبی صورت سے بھی لمبی ہو جاتی، یعنی وہ صورت ایک لمبی صورت سے بھی لمبی لگنے لگتی، حالانکہ وہ صورت لمبی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت واضح ہوتی تھی، ایک ایک حرف واضح کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کھینچ کھینچ کر ہوتی تھی۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر بتایا کہ بسم اللہ میں لام کو کھینچتے، بسم اللہ الرحمن میں میم کو کھینچتے، الرحمن الرحیم میں حا کو کھینچتے، الرحیم۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید خوب اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ سورۃ القیامہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اس قرآن کو پڑھ چکیں تو اس پڑھنے کے پیچھے پیچھے پڑھتے آئیں، یعنی جب ہم فرشتے کے ذریعے سے آپ کو پڑھ کر سنا چکیں تو اس فرشتے کے پڑھ چکنے کے بعد آپ پڑھا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ شروع میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں وغیرہ کو جنبش دیتے تاکہ میں اسے جلدی جلدی محفوظ کر لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنی زبان وغیرہ کو جنبش نہ دیں، اس خوف سے کہ کہیں آپ سے کچھ الفاظ چھوٹ نہ جائیں، بلکہ یہ تو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا اور جاری کرنا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا ہمارے پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جلدی جلدی پڑھنا منع ہے۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث پر قربان جائیے کہ کتنا پیارا دین ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں کتنے اچھے پڑھنے پڑھانے کے اصول ملتے ہیں۔ جب ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہوں تو شاگردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد محترم کے پڑھنے کو پہلے خاموشی کے ساتھ کان لگا کر غور سے سماعت کریں اور سنیں، اور جب استاد محترم مکمل پڑھا چکے اور خاموش ہو جائیں تو پھر بعد میں شاگرد اپنے پڑھنے کا آغاز کریں اور سنائیں۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہے۔ چنانچہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور ہم نے قرآن کو اجزاء میں نازل کیا ہے
تاکہ آپ اسے وقفے وقفے سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ یعنی ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا حصوں، صورتوں اور موقع بموقع اس لیے بھیجا ہے کہ آپ دنوں کے وقفے سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، تاکہ اس کے پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل تھوڑا تھوڑا اور موقع بموقع قرآن مجید نازل فرمانے کا مقصد یہ بیان کر رہے ہیں لِتَقْرَأَهُ، تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سورۃ البینہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں یہ سورت پڑھ کر سناؤں۔ انہوں نے عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ کا نام لیا گیا ہے۔ تو سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو قرآن پڑھ کر سناتے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے دوسرے سے قرآن مجید سننا پسند ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا میں قرآن آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں دوسرے سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین قرآن مجید سناتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے کہ استقرئ القرآن، قرآن مجید پڑھنا سیکھو۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے 4 لوگوں سے قرآن پڑھنا سیکھو، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا سالم، سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل میں ہی مزید فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح نازل ہوا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسند کا خیال رکھ کر قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ جس طرح نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بس الفاظ پڑھنے ہیں جس طرح ہم اپنی زبان پڑھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان الفاظ کو ان کی صحت اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا مراد ہے۔ اسے ایک چھوٹی اور موٹی مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نازل ہوتے وقت جو جیسے حروف نازل ہوئے انہیں اسی طرح پڑھیں۔ جو حروف موٹے نازل ہوئے ہیں تو ہم بھی انہیں موٹا کر کے پڑھیں گے، اور جن حروف کو باریک رکھا گیا ہے انہیں ہم بھی باریک رکھ کر پڑھیں گے، اور جو حروف نرم ہیں انہیں نرم پڑھیں گے، اور جو حروف ذرا سخت ہیں انہیں ذرا سخت پڑھیں گے، اور انہیں برعکس نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر برعکس ہو گئے تو معنی میں فرق پڑ جائے گا اور معنی مراد الہی کے خلاف ہو جائے گا۔ مثلا موٹی مثال، قلب کے معنی ہے دل، اور کلب کا معنی ہے کتا۔
تو پڑھتے ہوئے ہم فرق نہ کر پائے تو معنی مراد الہی کے خلاف ہو جائے گا، اور خدشہ ہے کہ ہمیں ثواب کی بجائے گناہ مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ہے نازل ہونے کا معنی و مفہوم۔ محترم ناظرین، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالی شان فرمان جاری کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جسے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں، تو اسے چاہیے کہ وہ مصحف میں سے پڑھے۔ یعنی جو یہ پسند کرتا ہو کہ مجھ سے اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں، تو وہ کیا کرے؟ وہ قرآن مجید اٹھائے اور دیکھ کر قرآن مجید پڑھے، تو اسے اللہ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ یہ عالی شان فرمان ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ماہ میں قرآن پڑھ لینے کا حکم فرماتے تھے۔ اقرأ القرآن فی شہر، ایک ماہ میں قرآن پڑھ لیا کر۔ محترم سامعین، یہ تو سب جانتے ہیں، جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، اور عبادت پر ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ تمہیں اس کے پڑھنے پر اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے، اس کو اس کے پڑھنے پر ایک نیکی مل جاتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو یہ 3 حروف ہوئے۔ الف کی 10 نیکیاں ہیں، لام کی 10 نیکیاں ہیں، میم کی 10 نیکیاں ہیں، تو لہٰذا اس طرح الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آئیں ہم سب، مجھ سمیت، اپنی اپنی زندگیوں میں قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنائیں، اجر و ثواب کمائیں، اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائیں۔ اور جو ابھی تک قرآن پڑھنا سیکھ نہیں سکے، وہ سیکھنے کی کوشش فرمائیں۔ چنانچہ قرآن مجید سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کی بہت فضیلت ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم، یقیناً آپ سب میں افضل وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم لیتا ہے اور دیتا ہے۔ یہاں قرآن مجید کی تعلیم دینے والے کے ساتھ ساتھ تعلیم لینے والے کو بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، تعلیم و تعلم کا معنی و مفہوم بہت وسیع ہے۔ تعلیم القرآن میں سب سے پہلے تعلیم الناظرہ آتا ہے، یعنی ناظرۃ القرآن، اوپر دیکھ کر پڑھنا۔ تعلیم القرآن میں تعلیم الناظرہ کے بعد تحفیظ القرآن بھی آتا ہے، یعنی ناظرہ میں مہارت حاصل کرنے کے بعد زبانی قرآن یاد کرنا۔ تعلیم القرآن میں معانی القرآن بھی آتا ہے، یعنی ترجمۃ القرآن سیکھنا۔ پھر تعلیم القرآن میں تفسیر القرآن کا درجہ بھی ہے، جس کے ساتھ ساتھ احادیث کا علم بھی ہے۔ یہی وہ 2 دین کے علم ہیں۔ جو شخص ان کی تعلیم و تعلم، پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے، تو اس کا درجہ سارے مسلمانوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں سب سے پہلے اپنا ناظرہ قرآن درست کرنا اور کروانا چاہیے، پڑھنا پڑھوانا چاہیے، پھر ترتیب سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ناظرہ قرآن درست نہ کر پائیں اور ہم آگے بڑھ جائیں تو قرآن مجید کے معانی و تفسیر سیکھتے سکھاتے ہوئے ہم سے ناظرہ قرآن کی غلطیاں ہوں، تو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ ہم اجر و ثواب حاصل کرتے کرتے ہمارے نامہ اعمال میں خطائیں جمع ہوتی جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے
محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین و سامعات، میں اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہا تھا تو ایک دن میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ایسا کروں کہ اس پڑھنے پڑھانے کے دوران کی ویڈیو تیار کر کے اسباق بنا لیے جائیں اور ایک چینل بنا کر یوٹیوب میں ڈال دیے جائیں، جسے سننے سے دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو جایا کرے، جن کو پڑھنا نہیں آتا انہیں پڑھنا آ جائے۔ تو اس غرض سے تعلیم الناظرہ کے نام پر ایک چینل بنا لیا ہے، جس میں ایک تو قاعدۃ القرآن پر مشتمل اسباق ہوں گے اور دوسرا ناظرۃ القرآن پر مشتمل اسباق ہوں گے، جس میں آپ سب کو بھی ساتھ ساتھ رکھا جائے گا اور مخاطب رکھیں گے، جس سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ محترم سامعین و سامعات، آپ سے گزارش ہے کہ پسند اور ناپسند کا اظہار لفظوں میں بھی فرمائیں تاکہ اپنے اندر مزید نکھار پیدا کیا جا سکے۔ اور بھول چوک انسانی خاصہ ہے، اس لیے انسان کبھی کامل نہیں بن سکا، ہمیشہ اس میں بہتری کی گنجائش رہی ہے، تو لہٰذا مفید تجاویز سے بھی نوازتے رہیے گا۔ باقی انشاءاللہ پڑھنے پڑھانے کی باتیں دوران تعلیم چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کما حق ہو اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی یوں تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ سے مراد یہ ہے کہ تلاوت میں زبان، عقل اور دل یہ تینوں چیزیں شریک ہوں، چنانچہ زبان حروف کو صحیح ادا کرے، عقل معانی کو سمجھے اور دل حکم اور زجر و توبیخ دونوں کا اثر قبول کرے، یعنی زبان ٹھہر ٹھہر کر الفاظ کی ادائیگی کرے اور عقل ترجمانی کرے اور دل اثر قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے، برے کاموں سے بچائے اور ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وقت دے کر شروع سے باتیں سنتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب مجلس کفارہ کی دعا پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔